السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ ایپیسوڈ ریڈ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ ناول نیم وفا لازم ہے، رائٹر نیم شازیم مہدی، قسط نمبر 4۔ شادی والا گھر تھا، سب بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ جب کہ تیاری ہوتی، انفال کا دل نہ جانے کہاں گہری انتھک گہرائیوں میں چھپ گیا تھا، جس کی دھڑکن سے وہ زندہ تو تھی مگر احساسات جذبات کہیں سو گئے تھے۔ سرخ جوڑے میں وہ گمسم سی میک اپ کروا رہی تھی۔ اس کی نہ کوئی فرمائش تھی نہ خواہش، بس رانی نے جو کچھ پارلر والی کو بتایا تھا وہ ویسے ہی تیار کری تھی۔ نور تو اس کے ساتھ آئی ہی نہیں تھی، آخر اس کے بعد بڑی وہ تھی، گھر میں ہزاروں کام تھے، اس کے چھوٹے بھائی بہنوں کو تیار کرنا اور باقی کام، اس لیے انفال کو پارلر رانی لے کر آئی تھی۔ انفال سچی تم بہت پیاری لگ رہی ہو، رانی نے مکمل تیار ہوئی انفال کو دیکھتے کہا۔ ابھی 5 منٹ پہلے فون آیا تھا گھر سے کہ اگر وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں تو انہیں کسی کو لینے بھیج دیں، تو رانی نے ہاں کہہ دی تھی۔ انفال تیار ہو چکی تھی، بس اب اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کرنا رہتا تھا۔ واقعی یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ماشاءاللہ، اتنا روپ کبھی کسی پر نہیں آیا۔ ہاں، بہت معصوم ہے یہ، دوسری پارلر والی نے کہا۔ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو تیار کیا ہے مگر انفال میں ایک الگ سی کشش ہے، نئے نقش بہت پیارے ہیں۔ ہاں، ہماری انفال بہت پیاری ہے، آپ کو لینے کوئی آیا ہے باہر؟ وہ پھر رانی نے انفال کے سر پر چادر ڈالتے اس کے چہرے کو چھپاتے اسے باہر لے کر نکلی تھی۔ باہر رانی کا بھائی گاڑی والے کو لے کر آیا ہوا تھا۔ ہال میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، یاسر کے گھر والوں نے کہا تھا کہ ان کے کچھ خاص لوگ ہوں گے اور انفال لوگوں کی طرف سے بھی کم لوگ ہی تھے۔ ویسے بھی باقول دادی کے لڑکی کی شادی پہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ جب محمد احمد بڑا ہوگا تو اس کی دفعہ سب کو بلا لیں گے۔ جمیل صاحب کا بھی ہاتھ کچھ تنگ تھا تو انہیں بھی ماں کی بات پسند آئی تھی۔ ویسے ہی انہوں نے جہیز کے لیے اپنے آفس سے ادھار لیا تھا 1 لاکھ کا، اور کچھ سامان رضیہ بیگم بہت مشکل سے 1 روپیہ جمع کر کے بناتی رہی۔ سر آپ آئے، میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جمیل صاحب کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کی فیکٹری کا مالک اس کی بیٹی کی شادی میں آئے تھے۔ ارے جمیل صاحب، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ ہمیں تو خود بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت عرصے بعد کسی کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ آئیں، پلیز بیٹھیں۔ تو جمیل صاحب، اب آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہم آئے ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہمارا آنا، آپ پلیز اس طرح کہہ کر ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ جمیل صاحب اپنے مالک کی فراخ دلی سے پہلے ہی متاثر تھے، آج اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھے کریں۔ رانی ابھی کچھ دیر پہلے ہی انفال کو تیار کروا کر لے کر ہال پہنچی تھی اور ابھی برائڈل روم میں بیٹھی تھی جب رضیہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی، اور بیٹی کو آج پہلی بار ایسے تیار دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی، بارات کتنی دیر میں آئے گی؟ تمہارے ابو نے فون کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر میں پہنچتے ہیں، انہوں نے نور کی بات کے جواب میں کہا۔ خالہ، جیسے ہی بارات قریب پہنچے مجھے بتا دیجیے گا۔ رانی نے دودھ پلائی کی رسم کرنی تھی اور دروازے پہ بارات روکنے کی بھی۔ اچھا، وہ کہتے باہر نکل گئی۔ تبھی روم کے شیشے کی دیوار میں سے رانی کی نظر باہر گئی تھی اور چیخ اٹھی، اللہ! کیا ہوا؟ نور اور انفال دونوں ہی ڈر گئی تھی۔ انفال نے تو باقاعدہ دل پر ہاتھ رکھا۔ نور، باہر دیکھ، یہ کون ہے؟ رانی شیشے کے قریب پہنچ گئی تھی جہاں سیاہ لینڈ کروزر کے ساتھ 2 لڑکے کھڑے تھے، مگر جو بھی تھے شہزادوں کی آن بان رکھنے والے۔ ایک نے سیاہ شلوار قمیض پہ سیاہ ہی کوٹ پہنا رکھا تھا، جبکہ دوسرے نے بلو شلوار قمیض کے ساتھ بلو کوٹ۔ وہ دونوں یقیناً کسی اور شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے، کیونکہ انفال لوگوں کی طرف سے کوئی بھی اتنے اونچے گھرانے کا نہیں تھا اور بارات ابھی نہیں آئی تھی۔ رانی ڈرا دیا، یار میں سمجھی پتہ نہیں کیا دیکھ لیا تم نے۔ انفال دوبارہ صوفے پر بیٹھی، اس نے ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی دونوں پر۔ نور، تیری شہزادوں والی بات پر آج یقین آ گیا، انہیں دیکھ کر ہائے کون خوش نصیب ہوں گی جن کی زندگی میں یہ آئیں گے۔ ہوگی کوئی ان کی جیسے ہی خوبصورت سی پری۔ او بہن، بس کر، یہ ہاتھ دیکھ میرے۔ نور نے انفال کی بات پر اسے ہاتھ دکھائے۔ نور، یہ تو انفال کی شادی میں ہی آئے ہیں، اور دونوں جیسے ہی ہال کی طرف بڑھے رانی ایک بار پھر چیخ نکلتے رہ گئی تھی۔ اچھا، نور بھی آگے بڑھی، شاید ابو کو جاننے والے ہوں یا فیکٹری کا کوئی۔ ارے ہاں، یاد آیا، ابو کی فیکٹری کے مالک ہوں گے۔ وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی فیکٹری کے مالکن کو بھی شراکت کا دعوت نامہ دیا ہے۔ اور پھر کچھ دیر میں بارات بھی پہنچ آئی تھی۔ شور آنے لگا تو رانی اور نور باہر نکل گئی تھی، جبکہ انفال نے گہرا سانس بھرا اور ان دونوں میں سیاہ سوٹ والے شخص کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ وہی انسان تھا۔ دعا تم کب آئی بچہ؟ سلمان صاحب نے دعا کو ناشتے کی میز پر دیکھتے پوچھا۔ اور تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ سلمان صاحب نے
تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ بابا جان میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں، یونی جانا ہے، اور آنکھیں اس لیے سرخ ہیں نیند نہیں لے پائی۔ اس نے نظریں جھکاتے جھوٹ بولا، اور انہیں کیا بتاتی کہ وہ بچہ جو نہ جانے کیوں اسے اتنا عزیز ہو گیا تھا، جس کے بنا کچھ پل رہنا بھی اس کے لیے مشکل تھا، اس کا باپ اسے ذلیل کر چکا تھا، بلکہ رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ دعا باجی آپ کے لیے فون ہے۔ میرے لیے؟ جی، گرداسی مینشن سے۔ جبکہ دعا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اسے یقین تھا کہ نانو جان کا فون ہوگا، پر سب کے سامنے وہ کیا جواب دے گی ان سوالوں کا؟ اللہ خیر، تسلیم بیگم نے کہا، جبکہ سلمان صاحب بھی ناشتہ چھوڑ کر دعا کو دیکھنے لگے۔ بچہ بات کرو، ہادی تو ٹھیک ہے نا؟ تسلیم بانو کو متحسس نے آن گھیرا۔ السلام علیکم۔ دعا نے یس کا بٹن پریس کرتے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، نانو کی جان کیسی ہو؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ہادی کیسا ہے؟ ہادی ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے، تم بتاؤ مجھے بنا بتائیں کیوں گئی تھی؟ اللہ کا شکر ہے۔ دعا ان کی دوسری بات کو نظر انداز کرتے بولی۔ دعا بہرام نے کیا کہا تم سے؟ جی نانو، میں انشاءاللہ شام میں چکر لگاؤں گی، ابھی یونیورسٹی جانے لگی ہوں۔ سب کے نانو اس کی بات سے سمجھ گئی تھی کہ بہرام نے کچھ تو کہا تھا اس سے جو وہ چھپا رہی تھی۔ دعا تم ابھی آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ جی کوشش کرتی ہوں۔ دعا ہادی کیسا ہے؟ نانو کو پیچھے سے بوا بیگم کی آواز سنائی دی۔ اوکے، اللہ حافظ نانو، میں شام میں کوشش کروں گی، اس نے بات ٹالی۔ جی بوا، ہادی الحمدللہ اب ٹھیک ہے، میں نکلتی ہوں، لیٹ ہو چکی ہوں پہلے ہی۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ اٹھا کر بیگ لیتی باہر نکل گئی۔ سلمان صاحب بھی جا چکے تھے، جبکہ بوا کو کچھ تو عجیب لگ رہا تھا۔ ہادی بیمار تھا اور دعا اس سے ملنے نہیں گئی تھی، ایسے کیسے ممکن تھا؟ اوپر سے اس کا چہرہ، بوا کے سارا دن سوچوں پر دعا کا چہرہ ہی چھایا رہا۔ فون کی بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ دعا آخری پیریڈ لے کر نکلی تھی اور اس نے فون نکال کر سامنے کیا تو نانو جان لکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دعا بچہ کہاں ہو تم؟ نانو، وہ میں کلاس میں تھی، فون وائبریشن پر تھا اس لیے فون اٹھا نہیں سکی۔ آپ بتائیں ہادی کیسا ہے؟ آ کر خود دیکھ لینا۔ دعا میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، تم یونی سے سیدھا یہاں آؤ، وہ حکم دینے والے انداز میں بولی تھی۔ انکار کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فون آف ہو چکا تھا۔ دعا نے گہرا سانس لیا اور فون بیگ میں رکھتے ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ کرواؤ چپ، نانو بیگم نے طنزیہ سے مسکراہٹ نوازے کی طرف اچھالتے کہا۔ بہرام کب سے ہادی کو گود میں لیے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہادی تھا کہ رونے ہی جا رہا تھا لگاتار۔ رمشا، نانو بیگم اور بہرام نے کوشش آزما چکے تھے، مگر ہادی کا رونا بس نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ نانو بیگم نے دعا کو فون کر کے یہاں آنے کا حکم دیا تھا۔ بنا اس کی بات سنے وہ آج کچھ دیکھنا چاہتی تھی بہرام کو۔ گاڑی رکنے کی آواز پر انہوں نے شکر کیا کہ دعا آئی تو صحیح، ورنہ انہیں تھا کہ پتہ بہرام کی وجہ سے نہ آئے۔ دعا نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، ہادی کی آواز نے اس کا استقبال کیا تھا۔ السلام علیکم، وہ مدھم لہجے میں نانو بیگم کے پاس آتی بولی، جبکہ بے قرار نظریں بہرام کی پشت پر تھی، چونکہ اس کی پشت دعا کی طرف تھی اور گود میں ہادی بس روئے جا رہا تھا۔ جاؤ لے لو، نانو بیگم نے اسے اجازت دی، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ دعا کی نظریں اس کی طرف تھیں اور ان میں بے قراری وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ دعا نے آگے بڑھتے بہرام کے سامنے ہاتھ بڑھائے تو بہرام نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ہادی کو اس کی طرف بڑھایا تو دعا نے اسے تھامتے جیسے ہی پیار کرتے گود میں لیا اور سینے سے لگایا۔ بہرام کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، وہ خاموش ہو چکا تھا۔ دعا اسے ساتھ لگائے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ ہادی نے فیڈ کیا؟ نہیں، جواب رمشا کی طرف سے آیا تھا۔ مجھے ہادی کا فیڈر لا دیں۔ جی اچھا۔ وہ پھر ہی دیر میں بہرام کو دیکھتے ہی ہادی دعا کے ہاتھوں آرام سکون سے فیڈر پی رہا تھا، جبکہ نانو بیگم کی مسکراتی نظریں بہرام کو دیکھتی بہت کچھ جتا رہی تھی کہ دیکھ لو۔ بہرام خود حیرت سے مبتلا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، جو وہ کب سے اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ جیسے ہی نانو بیگم نے اسے فون کیا وہ آفس سے سیدھا گھر پہنچا تھا، مگر وہ ایک پل کو بھی خاموش نہیں ہوا تھا، اور اب دعا کے آتے ہی وہ خاموش ہو چکا تھا۔ کیا جادو تھا اس لڑکی کے پاس؟ دعا نے فیڈر ختم ہوتے ہی اس کا منہ صاف کیا اور اٹھتے ساتھ اسے ساتھ لگائے اس کی کمر آرام آرام سے تھپتھپانے لگی۔ اور نانو اب میں چلتی ہوں، بابا لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ دعا نے سوئے ہوئے ہادی کو رمشا کے گود میں دیا، جسے وہ احتیاط سے تھام چکی تھی۔ رمشا، ہادی کو کمرے میں لے جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بیٹھو تم بھی، انہوں نے نواسے کو دیکھتے کہا۔ اب بتاؤ دعا، کیا کہا تھا بہرام نے تم سے؟ نانو پلیز رہنے دیں۔ دعا کی بات پر بہرام نے سخت کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی پہاڑ نہیں توڑ دیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ لو بھلا، اتنی سی بات پر تم
سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ یہ اتنی سی بات تھی؟ وہ تلخ لہجے میں نانو بیگم کو دیکھ بولا، ہاں تو بچی ہادی کے لیے اوپر گئی ہوگی اور آنکھ لگ گئی ہوگی، سور یہ آپ کے لیے اور آپ کی بچی کے لیے چھوٹی بات ہوگی، پر میرے لیے نہیں۔ اس نے آرام سے سخت مگر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دعا کو چھپا بھر کر شرمندگی ہوئی، سوری میں جانتی ہوں وہ غلط تھا، مگر نانو جان کی بات درست ہے، میں ہادی کے کپڑے پہننے گئی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ بات چھوڑ کر خاموش ہوئی۔ دعا نے نظریں جھکائیں، چلو مان لیا کہ غلطی تھی بچی کی، مگر تم کہتے، آرام سے سمجھاتے، غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے ہی کہا تھا۔ اب کی بار دعا نے اس کی طرف براہ راست دیکھا، جھوٹا انسان، دل میں سے جھوٹے کا لقب بھی دے ڈالا۔ تم اور آرام سے بات کرو جیسے میں جانتی نہیں تمہیں، نانو بیگم نے تمسخرہ خیز لہجے میں کہا۔ آپ کہہ دیں آج کے بعد یہ اوپر نہ جائے۔ وہ کہتے اٹھا، کیوں؟ اوپر کوئی کاروان کا خزانہ ہے جو اوپر نہ جائے؟ اور آپ بھی کوشش کریں کہ میرے بیٹے کو اپنا عادی نہ بنائیں، اسے آگے جا کر مشکل ہوگی، ساری زندگی تو آپ یہاں آنے سے رہی۔ بہرام جاتے جاتے بھی دعا کو سنا گیا تھا۔ بہرام، نانو بیگم نے اسے ٹوکا، حقیقت ہے یہ، وہ ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ بات اس کی سچ تھی۔ یہ بات دعا اور نانو بیگم دونوں ہی جانتی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، بچہ بہرام ذرا سخت طبیعت کا مالک ہے، شروع سے ہی وہ کچھ وقت حالات نے بنا دیا، برا نہیں دل کا، تم آتی رہا کرو، ہادی خوش رہتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی تو بےاختیار دعا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں کل انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ ویسے بھی اسے صبح یونین میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسے ایسے کسی انجان کے روم میں نہیں سونا چاہیے تھا۔ وہ حق پر تھا، وہ اس چنگیز خان کی وجہ سے اتنی اچھی شفیق سے نانو اور اپنے گھولو کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، جو 2-4 ماہ پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ جمیل صاحب کو چھوڑنے بات ابھی اتنی پرانی نہیں تھی کہ انفال کو یاد نہ ہوتا۔ مئی جون کے دن تھے اور انفال کے سیکنڈ ایئر کے پیپر، اوپر سے اس کے بڑے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی اور سب نے جانا تھا، مگر انفال کی ڈیٹ شیٹ نے آ کے سب گڑبڑ کر دی تھی، اس لیے انفال کا دل ہونے کے باوجود بھی اس نے انکار کر دیا تھا جانے سے۔ چونکہ رضیہ بیگم کا مائکہ بھی اسی شہر میں تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ دن کے وقت جایا کرے گی اور رات میں واپسی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بارات والے دن سب چلے گئے سوائے انفال اور جمیل صاحب کے، انہیں چھٹی نہیں ملی تھی تو وہ بارات پر نہ جا سکے، وہاں ولیمہ پر انہوں نے جانا تھا۔ انفال گھر میں اکیلی رہ لوگی؟ جی امی کچھ نہیں ہوتا، میں سب دروازے اچھے سے بند کر لوں گی، اور کون سا مجھے کوئی کام ہے باہر جو میں باہر نکلوں؟ میں رک جاتی ہوں گھر، نور نے کہا تھا۔ نہیں تم جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، اکیلے کون سا مجھے کوئی بھوت کھا جائے گا؟ ارے میں ہی رک جاتی، پر کیا کروں، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ بہو کے ساس نہیں آئی؟ دادی بیگم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ نہیں دادی میں رہ لوں گی، آپ لوگ جائیں، ویسے بھی کچھ وقت تک ابو آ جائیں گے۔ اور پھر سب کے جانے کے بعد انفال پڑھتی رہی تھی اور نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی تھی۔ اب دوسری بار انفال عصر کی نماز ادا کر رہی تھی، تبھی اسے باہر بیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے سلام پھیر کر مسلح اٹھا کے چارپائی پر رکھا اور خود باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ دوسری بار بیل ہو چکی تھی۔ اللہ خیر، یہ کون آ گیا؟ کون؟ انفال، میں ہوں بیٹا، دروازہ کھولو۔ جی ابو۔ انفال جمیل صاحب کی آواز پر چونکے تھے کہ اس وقت وہ کیوں آئے ہیں، انہوں نے آنے میں تو ابھی وقت تھا۔ انفال نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی جمیل صاحب کھڑے تھے۔ ابو آپ اتنی جلدی؟ انفال کی کہتی نظر سامنے گئی جہاں جمیل صاحب کے بازو پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ ابو کیا ہوا یہ؟ وہ ایک دم آگے بڑھی، خوبصورت سی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں بچہ، ہلکی سی چوٹ ہے، جاؤ بیٹھک کا دروازہ کھولو۔ اسی پل انفال کی نظریں اٹھی تھیں اور جمیل صاحب کے ساتھ جو کوئی بھی تھا وہ نیچے اترا تھا گاڑی سے۔ انفال پیچھے ہوئی اور اندر چلی گئی۔ جمیل صاحب میں چلتا ہوں۔ ارے نہیں ارتضیٰ صاحب آپ پلیز آئیں نا۔ جمیل صاحب ارتضیٰ کی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور آج کام کے دوران ان کے بازو پر چوٹ لگ گئی تو ارتض انہیں ہاسپٹل لے گیا اور پھر گھر بھی خود چھوڑنے آیا تھا۔ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ ایسا ہی تھا، مہربان اور شفیق۔ انفال نے جلدی سے چائے کا پانی رکھا، آنسو بار بار آنکھوں کو دھندلا کر رہے تھے۔ باقی لازمات ٹرالی پر سیٹ کر کے وہ چائے دانی رکھتے اسے دھکیلتے اندر آئی۔ دوپٹہ ابھی تک نماز سٹائل میں چہرے کے گرد لپٹا تھا، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ السلام علیکم۔ انفال دھیمے سے سلام کیا تو ارتض نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے ہر طرح کا حسین دیکھا تھا، مگر اس سادگی میں وہ اسے چونکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ جس سوسائٹی میں رہتا تھا وہاں پر روز اس کا ایک نئی چہرے سے پالا پڑتا تھا، نت نئی تتلیاں اس کے ارد گرد گھومتی تھیں، مگر وہ الگ مزاج کا بندہ تھا۔ انفال نے جلدی سے
سب ٹیبل پر رکھا اور چائے کپ میں نکالتی، ایک کپ اس کے سامنے اور دوسرا ابو کے سامنے رکھا تھا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے انفال۔ انفال چائے رکھ کر باہر نکل گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد اسے باہر سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی، شاید وہ چلا گیا تھا۔ انفال بھاگ کر اندر آئی۔ ابو آپ بتائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ بچہ کچھ نہیں، بس یہ چوٹ آئی ہے ہلکی سی، اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ ارطغرل صاحب تھے ماشاءاللہ، بہت نیک اور رحم دل۔ جیسے ہی میری چوٹ کی خبر ملی فوراً خود مجھے ہاسپٹل لے کر گئے اور مرہم پٹی کروائی اور خود ہی یہاں چھوڑنے آ گئے۔ انفال کو حیرت ہوئی کہ ابھی بھی ایسے لوگ تھے دنیا میں۔ اس کے دل میں بے اختیارہ دعا نکلی تھی۔ شام میں جب رضیہ بیگم لوگ آئے تھے تو وہ بھی ارطغرل کے بارے میں سنتے دعائیں دینے لگے تھے۔ دستک پر انفال خیالوں سے نکلی۔ انفال نے دیکھا تو خاندان کی ایک لڑکی آئی تھی۔ آپی وہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، وہ مسکراتے بولی تو انفال بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ آپی آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی تعریف پر انفال جھپٹ دی۔ نور کا ایک بار پھر سے پارا ہائی ہو گیا تھا بارات کو دیکھتے۔ لڑکا نہیں باقول نور آدمی تصویر میں تو پھر اچھا خاصا لگ رہا تھا، اور یہاں تو سر کے بال پہلے سے کچھ اور کم ہو چکے تھے، پیٹ بھی کافی بڑا ہوا تھا۔ نور تو بنا کوئی رسم کیے ہی اندر گئی تھی تو ابھی کہ ابھی شادی سے انکار کرو۔ نور سیدھے انفال کے سر پر پہنچ کر بولی کیا مطلب؟ جاؤ جا کر دیکھو ذرا کیا ہیرا پسند کیا ہے تمہارے لیے گھر والوں نے۔ نور کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہیں آئے گی بھی نہیں۔ نور نے سر تھام لیا۔ اور یہی حال رانی کا تھا۔ جمیل صاحب بھائی جلدی سے نکاح کے لیے مولوی صاحب سے کہیں۔ جی بہن میں کہتا ہوں۔ جمیل صاحب مولوی صاحب کے پاس گئے تو وہ ابھی فارم فل کر رہے تھے، دونوں طرف سے ڈیٹا لیتے۔ بھائی صاحب جلدی کریں، اور کتنا ٹائم لگنا ہے؟ لڑکے کا باپ کچھ گھبرائے لہجے میں بولا۔ جمیل صاحب کو حیرانگی ہوئی کہ اب وہ اپنا کام تو ایک بار کر لیں، لڑکی والے وہ تھے اور اتنی جلدی انہیں نہیں تھی۔ باہر بھی وہ کچھ حیرت سے مبتلا ہوئے تھے جب لڑکے کے باپ ماں نے لڑکوں کو منع کر دیا تھا کہ یہاں کوئی لڈی بھنگڑا نہیں ہوگا، بارات اندر جائے گی۔ بھائی صاحب مولوی صاحب ابھی نکاح نامہ فل کر رہے ہیں، بعد میں کر لیجیے گا، ابھی پہلے نکاح کر لیں اب کی بار۔ جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب نے بھی حیران کن نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی، مولوی صاحب کہتے اٹھے اور پھر اسٹیج پر گئے۔ جمیل صاحب نے دیکھا تو یاسر بھی رومال سے چہرے پہ آئے پسینہ صاف کر رہا تھا اور نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف جاری تھی۔ کیا وہ ٹھیک کر رہے تھے؟ جمیل صاحب کے اندر سے آواز آئی۔ انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ یاسر رضا ولد احمد دین، کیا آپ کو انفال جمیل ولد جمیل سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ اپنے حق میں قبول ہے؟ جبکہ ارطغرل کے حیران پریشان نظریں یاسر پر تھی کہ انفال کی شادی اس سے ہو رہی تھی؟ یار اس انکل کی کتنے نمبر والی شادی ہو رہی ہے؟ رمش کی بات پر ارطغرل چونکا تھا اور دوبارہ پھر سے یاسر کو دیکھا۔ وہ دلی طور پر پہلے ہی ڈسٹرب تھا اور ابھی دماغی طور پر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ اسے انفال جیسی معصوم لڑکی کی قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ اس سے اچھا تھا وہ آتا ہی نہ یہاں۔ جی قبول ہے، یاسر نے اپنی بھاری عجیب سی آواز میں کہا۔ آواز میں صاف گھبراہٹ تھی، مگر کیوں کس لیے جمیل صاحب سمجھنے سے قاصر تھے فی الوقت۔ اور پھر 3 بار کہتے یاسر کے چہرے کی رنگت کچھ بدلی تھی۔ بھائی مبارک ہو، اب انفال بچی کی طرف چلے۔ جمیل صاحب نے مولوی صاحب سے کہا۔ ارے بھائی صاحب آپ بچی کے باپ ہیں، آپ کفیل ہیں، آپ ہی ہاں کر دیں۔ اب کی بار جمیل صاحب رکے تھے اور حیرت سے انہیں بلکہ الجھی بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ انہیں کیوں مولوی صاحب؟ کیا بچی کی والد صاحب ہاں کہتے بچی کو یاسر کے نکاح میں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر تو بچی پردہ کرتی ہے تو جمیل صاحب بچی کے وکیل بن کر یاسر میاں کے نکاح میں دے سکتے ہیں۔ یہاں دستخط کروا لیں۔ انہوں نے پیپر سامنے کیے۔ جی کریں پھر بسم اللہ۔ انفال جمیل 1 منٹ مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کی آواز نسنئی آواز پر رکی تھی اور یاسر کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کے رنگ اڑے۔ بند کریں یہ نکاح۔ ارے بی بی تم کون ہو؟ مولوی صاحب کی آواز پر ہی سب سے پہلے گونجی تھی۔ میں یاسر کی پہلی بیوی۔ جمیل صاحب کے سر پر ہال کی چھت آ گری تھی۔ پل میں اس نے آگے آتے سامنے پڑے پیپر اٹھا کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے، بنا کسی کو سمجھنے کا موقع دیا۔ میں یاسر کی پہلی بیوی ہوں اور مجھے بنا بتائے یہ دوسری نہیں تیسری شادی کرنے جا رہا تھا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ دیکھا میں نے کہا نا کہ اس کی پکا یہ پہلی شادی نہیں، رمش نے پرجوش انداز میں کہا تو ارطغرل نے اسے گھورا۔ دل میں کہیں سکون سا اترا تھا۔ بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں انکل، اس نے جمیل صاحب کو دیکھتے کہا تو وہ لڑکھڑاتے گرتے۔ اس سے پہلے رانی کے بھائی نے انہیں تھاما تھا۔ باہر سے آتے شور پر نور اور رانی باہر نکلی تھی۔ عورتیں بھی اسی طرف دیکھ رہی تھیں کیونکہ عورتوں اور مردوں میں سیپریشن کی گئی تھی دیوار بنا کر، مگر اسٹیج عورتوں کی طرف ہی تھا اس لیے عورتیں سب دیکھ سن رہی تھیں اور کچھ رشتہ دار مرد اسٹیج کے قریب آ گئے تھے۔ بھائی صاحب یہ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ جمیل صاحب خود ہی سنبھلتے بولے تھے۔
جھوٹ بول رہی ہے۔ یاسر کی ماں آگے آتی بولی، جانتی تھی کہ یہی کہیں گے، اسی لیے ثبوت ساتھ لائی ہوں۔ لیں انکل آپ دیکھ لیں۔ اس نے نکاح نامہ اور کچھ شادی کی تصویریں سامنے کی، اور ہاں یہ لیں ایک اور چیز، یہ ہے اس کی باہر والی بیوی کی تصویر۔ اس نے ایک گوری کی 2-4 تصویریں سامنے کی، یہ رہی یاسر کی باہر والی بیوی۔ اچھا خاصا ولولہ مچ گیا تھا۔ یاسر کی ماں جو بڑی نفیس سی لگ رہی تھی، اس وقت جاہلوں کی طرح اٹھ کر اس لڑکی پر جھپٹ رہی تھی۔ انفال جو نور رانی کا انتظار کر رہی تھی کہ دونوں میں سے کوئی تو آئے اور اسے بتائے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، مگر وہ دونوں پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ انفال لہنگا دونوں ہاتھوں اٹھائے باہر نکلی، کسی کی بھی انفال پر نظر نہیں گئی تھی۔ چونکہ انفال اوپر والے برائڈل روم میں تھی، اس لیے کسی کی اوپر نظر نہ گئی۔ بہن جی ہمیں سچ سننا ہے کہ یاسر کی بیوی ہے؟ جمیل صاحب نے کچھ غصے سے پوچھا۔ اب کی بار انکل کیا آپ کو ابھی بھی میں جھوٹی لگ رہی ہوں؟ بھائی صاحب سچ بتائیں۔ ہاں یہ سچ ہے، اب کی بار یاسر بولا جو کب سے چپ تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں نے باہر شادی کر رکھی ہے۔ جمیل صاحب گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابو جان، نور، زینب لوگ ان کی طرف بھاگے، جبکہ انفال کی آواز اوپر ہی دب گئی تھی، کوئی سن نہ پائے۔ مگر اس پر ارتش کی نظر اوپر اٹھی، سامنے ہی تو وہ کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن کے روپ میں۔ ہم نے بتایا تھا پہلے ہی یاسر کی شادی کا۔ یاسر کی ماں نے نیا انکشاف کیا۔ رضیہ بیگم نے جمیل صاحب نے چونکتے انہیں دیکھا، اور دادی نے نظریں چرائی۔ ہمیں کب؟ نہ اماں جی، میری آپ سے بات نہیں ہوئی تھی کیا؟ عورت دادی بیگم کے سامنے آتے بولی، جبکہ جمیل صاحب نے بے یقینی نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ مجھے جی آپ سے بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یاسر کی شادی کا۔ یہ آپ کا قصور ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کو دھوکے میں رکھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ یاسر نے شادی باہر کر رکھی ہے پکے کاغذوں کے لیے۔ دادی بیگم خود ہی سارا سچ بتا گئی۔ رضیہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ ہاں اس سے کاغذات کے لیے میرے سے پیسے کے لیے، اور اب والی سے اولاد کے لیے، اور لڑکی سب کو آئینہ دکھا گئی تھی۔ انکل میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اور بابا کی ساری جائیداد مجھے مل گئی، اور میں بے وقوف تھی جو یاسر کی باتوں میں آ گئی۔ اور شادی کے بعد میں نے ہی یاسر کو اٹلی بھیجا تھا، مگر اس نے وہاں جا کر دوسری شادی کر لی، اور اب جب یاسر کی پہلی شادی کا اس لڑکی کو پتہ چلا تو وہ یاسر کو چھوڑ گئی، اور مجھے ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، جس کے لیے مجھے میرے میکے بھیج کر کچھ عرصے کے لیے ان لوگوں نے یاسر کی تیسری شادی کی پلاننگ کر لی، مگر میں اس بار سب جان چکی ہوں۔ ابھی کچھ دیر میں پولیس آتی ہوگی، اور ہاں یہ رہا خلا کا نوٹس۔ اس نے پیپر یاسر کے منہ پر مارے۔ بہت کر لی عائش میرے پیسوں پہ، میں ہر چیز سود سمیت واپس لوں گی، اور ہاں تمہاری باہر بیوی سے بھی رابطہ کر چکی ہوں، ایمبیسی تم سے رابطہ کر لے گی 1-2 دن میں۔ نہیں صوبیہ پلیز ایسا مت کرنا، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، بہت غلط کیا، یہ سب میں نے نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر گھر والوں کی مان کر میں یہ غلطی کرنے جا رہا تھا۔ یاسر اب صوبیہ نامی لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، جو بہت غصے میں تھی۔ معافی، وہ تمسخرے خیز انداز میں بولی، دیکھو مجھے ایک بار معاف کر دو، اپنی معافی اپنے پاس رکھو۔ وہ کہتے جانے کے لیے پلٹی۔ رضیہ بیگم تو بس اب روئے جا رہی تھی۔ لوگوں میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ اب لڑکی کیا ہوگا۔ کچھ لوگ انفال کے حق میں بول رہے تھے اور کچھ تماشا دیکھ رہے تھے، جمیل صاحب کی بے بسی کو دیکھتے۔ امی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ آئے، رانی کہتے ایک طرف ہو گئی۔ کیا بات کرنی ہے رانی تجھے؟ وہ کچھ غصے میں بولی۔ امی میں جو کہوں کہ اسے غور سے سنیں۔ 1 منٹ بھائی آ جائیں۔ ہاں بولو۔ اب سغرا بیگم نے بیٹی کو دیکھا، ہمیں یہ وقت ہے جمیل چاچا کا ساتھ دینے کا، کیوں نہ ہم؟ اس نے ماں کا بھائی کا چہرہ دیکھا، رانی سے کہنا صاف کہو، جبکہ رانی کے بھائی طاہر نے بہن کو غور سے دیکھا۔ امی میں چاہتی ہوں کہ انفال میری بھابھی بن جائے، آپ باہر جا کے چاچا سے بات کریں، تیرا دماغ کام کرتا ہے؟ رانی کی ماں کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ ہاں جی، تو ریڈرز کیا لگتا ہے آپ کو، کون ہوگا انفال کا مقدر؟ کیا ہو جائے گی انفال کی شادی طاہر سے، یا ہوگی نور کی دعا پوری جاری ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔